باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خوبصورت پہلو پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکری جمال، نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اور منہ مبارک، تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اور منہ مبارک۔ جس طرح قرآن مکتوب و مسطور کی ہر منزل، ہر صورت، ہر رکوع، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف، ہر زیر، ہر زبر، ہر پیش، ہر جزم، ہر مد اور شد محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے، اسی طرح یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن ناطق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک جملہ، ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاقتہ، جس میں متحر کے ہر عضو اور خد و خال کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ اور چنیدہ اور برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے۔ اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چوم رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت میں ان کی تعداد 20 بتائی گئی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرخ حلیے میں ملبوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک موضوع حد تک بڑا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔